سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان، اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ آج ہم جس عظیم صحابی کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ جس نے ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں قریش کے سرداروں نے مکہ مکرمہ کے ایک جلوس کے لیے مدعو کیا تھا تاکہ عظیم صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھانسی کا مشاہدہ کیا جا سکے، اور اس واقعے کا ان کے ذہن و دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ خواب میں بھی حضرت خبیب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے، اور جب وہ بیدار ہوتے تو انہی کے خیالات ان کے ذہن میں گھومتے رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ سکھا دیا کہ جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تا دم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام خیالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ انہوں نے سیکھا کہ جس انسان سے صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے وہ صرف ایک نبی ہی ہو سکتا ہے جس کی تائید الہی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور قریش کے گناہوں اور بوجھ سے پاک ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے قریش کے بتوں اور تہمات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے دین اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد جنگوں میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء کی خدمت میں رہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کی رہنمائی کی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور انہیں ایک خدا ترس اور دیانتدار شخص کے طور پر جانا جاتا تھا، اور ان کی رائے اور مشورے کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ ایک دن وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ نصیحت کی کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے اپنے تعلق میں لوگوں سے مت ڈرو۔ تمہارے اعمال تمہارے قول کے خلاف نہ ہو، کیونکہ بہترین کلام وہ ہے جس کی تصدیق عمل سے ہو۔ مسلمانوں کے دور اور نزدیک کے معاملات پر وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہو۔ اس نصیحت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ کون ہے جو یہ سب کر سکتا ہے؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہی جیسا ایک آدمی ان لوگوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امور پر مامور کیا ہے، اور جس کی ذمہ داری صرف اللہ پر ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے بلایا اور کہا، اے سعید، میں آپ کو حمص کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، میں آپ سے اللہ کی قسم مانگتا ہوں کہ مجھے آزمائش میں ڈالنے اور دنیاوی معاملات میں پریشان نہ ہونے دیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فرمایا، افسوس تم پر، تم نے یہ عظیم ذمہ داری یعنی مجھے خلیفہ مقرر کر کے میری گردن میں ڈال دی اور مجھے چھوڑ دیا۔ جس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ان سے کہا، کیا میں تمہیں کچھ رقم پیش کروں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا، اور میں اس رقم کا کیا کروں گا، کیونکہ جو وظیفہ مجھے بیت المال سے دیا جائے گا وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ کہہ کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیار شام تشریف لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات کو معلوم کر سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو وہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ ان سب نے ان کی شکایت کی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں باتیں بھی کی جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دیں۔ مجھے ان پر بہت اعتماد تھا۔ جب سب لوگ اور گورنر میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دریافت کیا، کیا تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ سعید تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، بخدا میں اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، اور پھر روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سعید، اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا، بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایات ہیں؟ وہ بولے، مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، اے سعید یہ کیوں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے اور نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی اور جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں، اور جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان سب کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا، کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، سعید یہ کیا بات ہے آخر؟ حضرت سعید نے کہا، میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس لیے جب بھی وہ دن یاد آتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہ کی۔ اس کے بعد وہ مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ یہ سب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حضرت سعید کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار ان کو بھیجے تاکہ وہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب وہ دینار حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجیے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادمہ رکھ لیجیے۔ اس پر آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہے؟ بیوی نے پوچھا، بھلا وہ کیا؟ فرمایا، یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا، وہ کون؟ فرمایا، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں؟ بیوی نے عرض کیا، آپ نے بجا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ان دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کی یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین بچوں اور فلاں قبیلے کے محروم لوگوں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، چاہے خود گھاٹے میں ہی رہتے۔